السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ فائدہ میں لکھتا ہے، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، تو معمول سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے، نہ اس میں کچھ مشقت ہے نہ وقت، اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو 1 روپے کے 27 یا 28 روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے، مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں، اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں 1 آنا 2 آنا فی روپیہ نفع ملتا ہے، اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں 27 گنا نفع ہے، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے جانے میں دکان کا نقصان سمجھا جاتا ہے، بکری کا بھی نقصان بتایا جاتا ہے، دکان کے بند کرنے کی بھی وقت کہی جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کی یہاں اللہ جل شانہ کی عظمت ہے، اللہ کے وعدوں پر ان کو اطمینان ہے، اس کے اجر و ثواب کی کوئی قیمت ہے، ان کی یہاں پر لچر ازر کچھ بھی وقت نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگوں کی اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے، رجال اللہ تلہم تجارت۔ تیسری باب کی شروع میں پوری آیت میں ترجمہ موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو معمول افسان کے بعد اپنی تجارت کے ساتھ تھا، وہ حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ کے 5 باب میں ہے، مختصر طور پر گزر چکا۔ سالم رضی اللہ عنہ، سالم حضرات ایک بزرگ تھے، تجارت کرتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تو رنگ مطیر ہو جاتا اور زرد پڑ جاتا، بے قرار ہو جاتے، دکان کھلی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور اشار پڑھتے۔ جب تمہارا منادی مؤذن پکارنے کے واسطے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہوں، ایسے مالک کی پکار کو قبول کرتے ہوئے جس کی بڑی شان ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ جب وہ منادی مؤذن پکارتا ہے تو میں بحالت تشاد اطاعت فرمان برداری کے ساتھ جواب میں کہتا ہوں اے فضل و بزرگی والے، لبیک یعنی حاضر ہوں، اور میرا رنگ خوف اور ہیبت سے زرد پڑ جاتا ہے، اور اس پاک ذات کی مشغولی مجھے ہر کام سے خبر کر دیتی ہے۔ تمہارے حق کی قسم، تمہارے ذکر کے سوا مجھے کوئی چیز بھی لذیذ نہیں معلوم ہوئی، اور تمہارے سوا کسی کے ذکر میں بھی مجھے مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے زمانہ مجھ کو اور تم کو کب جمع کرے گا، اور مشتاق تو جب ہی خوش ہوتا ہے جب اجتماع نصیب ہوتا ہے۔ جس کی آنکھوں نے تمہارے جمال کا نور دیکھ لیا ہے، تمہارے اشتیاق میں مر جائے گا، کبھی بھی تسلی نہیں پا سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں، وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کی ہمنشین ہوتے ہیں، مگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، اس نماز سے جو گھر میں پڑھ لی ہو یا بازار میں پڑھ لی ہو، 25 درجہ مضاعف ہوتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال ذریعے تک پہنچا دیتا ہے، پھر مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے ارادہ سے چلتا ہے، کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، تو جو قدم بھی رکھتا ہے اس کی درجے سے 1 نیکی بڑھ جاتی ہے اور 1 خط معاف ہو جاتا ہے،
اور پھر جب نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے۔ فائدہ: پہلی حدیث میں 27 درجے کی زیادتی بتلائی گئی تھی اور اس حدیث میں 25 درجے کی۔ ان دونوں حدیثوں میں جو اختلاف ہوا ہے علماء نے اس کی بہت سے جوابات تحریر فرمائے ہیں۔ جو شروع حدیث میں مذکورہ ہے، منزلہ ان کے لیے یہ ہے کہ نمازیوں کے حال کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ بعضوں کو 25 درجے کی زیادتی ہوتی ہے اور بعض کو اخلاص وجہ سے 27 کی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے نماز کے اختلاف پر معمول فرمایا ہے کہ سطری نمازیوں میں 25 ہے اور جہری میں 27۔ بعض نے 27 عشاء اور صبح کے لیے بتایا ہے۔ ان دونوں نمازوں میں جانا مشکل معلوم ہوتا ہے اور 25 باقی نمازوں میں۔ بعض شرح نے لکھا ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش بڑھتی چلی گئی، جیسا کہ اور بھی بہت سی جگہ اس کا ظہور ہے، اس لیے اول 25 درجہ تھا، بعد میں 27 ہو گیا۔ بعض شرح نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ثواب پہلی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ اشارہ نہیں کہ وہ 25 درجے کی زیادتی ہے، بلکہ یہ ارشاد ہے کہ 25 درجہ مضاعف ہوتی ہے، جس کا ترجمہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کا پابند بنائے۔ میرا کہا سنو اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔ صدق اللہ